توحید رسالت کی طرح قیامت پر یہ ایمان لانا بےحد ضروری ہے۔ جو شخص قیامت کا انکار کرے گا وہ کھلا کافر ہے۔ قیامت سے پہلے جو چند نشانیاں ظاہر ہوں گی ان نشانیوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے بتانے جا رہی ہوں۔ دنیا میں 3 جگہ زمین میں لوگ دھستے چلے جائیں گے، اول مشرق کی طرف، دوسرے مغرب کی طرف اور تیسرا جزیرہ عرب کی طرف۔ دنیا سے علم اٹھ جائے گا، یہ حالت کی کثرت ہوگی، اعلانیہ جناکاری لوگ کرنے لگیں گے، یعنی لوگ دکھا کر، چھپا کر نہیں، دکھا کر جنا کریں گے۔ مردوں کی تعداد عورتوں سے کم ہو جائے گی۔ ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارے لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر یہ سوچے گا کہ کاش میں اس قبر کے اندر ہوتا۔ لوگ علم تو پڑھیں گے لیکن وہ علم دین کے لیے نہیں پڑھیں گے۔ مرد اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ مسجدوں میں لوگ شور مچائیں گے، گانے بجانے کی کثرت ہو جائے گی اور یہ رواج ہو جائے گا۔ اگلے لوگوں پر لوگ لعنت کریں گے اور انہیں برا کہیں گے۔ جانور آدمیوں سے بات کریں گے۔ ذلیل لوگ جن کو تن ڈھانکنے کا بھی کپڑا نصیب نہیں ہوتا تھا وہ لوگ بڑے بڑے محلوں میں رہیں گے اور فخر کریں گے۔ وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ برس مہینے کے برابر اور مہینہ ہفتے کی برابر اور ہفتہ ایک دن کی برابر ہو جائے گا۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں یقیناً سب ظاہر ہوگی، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور دجال بھی نکلے گا اور اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ یاجوج ماجوج جو بہت ہی زیادہ فسادی لوگ ہیں وہ نکل کر تمام دنیا پر پھیل جائیں گے اور فتنہ فساد پھیلائیں گے اور بڑے بڑے فساد برپا کریں گے۔ پھر خدا تعالیٰ کے قہر سے ہلاک ہو جائیں گے۔ پشچم سے آفتاب نکلے گا، قرآن مجید کے حروف اڑ جائیں گے، یہاں تک کہ زمین سے تمام مسلمان مر جائیں گے اور زمین پر صرف کافر ہی رہ جائیں گے۔ اس طرح جب قیامت کی تمام نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اچانک خدا تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ چھوٹے بڑے سب پہاڑ چور چور ہو کر بکھر جائیں گے۔ تمام دریاؤں میں طوفان اٹھ کھڑا ہوگا اور زمین پھٹ جانے سے ایک دریا دوسری دریا میں مل جائے گا۔ تمام مخلوق مر جائیں گے، سارا عالم دنیا پوری طرح تہس نہس برباد ہو جائے گی۔ پھر ایک مدت کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا پھر تمام دنیا کو وہ پیدا کرے گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پھر سارا عالم دوبارہ پیدا ہوگا اور تمام مردے زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہوں گے، جہاں سب کے اعمال میزان میں تولے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ نیکوں کا اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں اور بدکاروں کا اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر لوگ پلسرات پر چلائے جائیں گے۔ جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے وہ سلامتی کے ساتھ پل سے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جو بدعمال اور گنہگار ہوں گے وہ اس پل سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ جہنم پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کے عذابوں کے سامان موجود ہیں۔ دوزخی لوگوں میں جن لوگوں کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور دوسرے بزرگوں کی شفاعت سے جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ مسلمان کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو مگر وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ کچھ دنوں تک اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہاں البتہ صرف کافر اور مشرکین ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ہاں لیکن کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جہنم کی عذاب کاٹ کے تو ہمیں جنت میں آنا ہی ہے، کیونکہ جہنم کا عذاب، جہنم کا ایک دن اتنا بڑا ہوگا
जो कई साल के बराबर होगा, और जहन्नम का अजाब इतना सख्त होगा कि दुनिया की आग जहन्नम की आग से 70 गुना तेजी में कम है, और जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज है। और सोचिए, अगर एक उंगली भी दुनिया में जल जाती है, जो आग 70 गुना जहन्नम की आग से कम है, तो कितना तकलीफ होती है। तो जब जहन्नम में इंसान पूरी तरह जलेगा तो उसको कितना तकलीफ होगा। जन्नत बनाई जा चुकी है और उसमें तरह तरह के नेमतों का सामान भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमा रखा है। जन्नतियों को न कोई खौफ होगा और न किसी तरह का कोई रंजो गम होगा। उनकी हर ख्वाहिश और हर तमन्ना अल्लाह तबारक व तआला पूरी फरमाएगा। और बहिश्त के बागों में किस्म किस्म के मेवे और तरह तरह के नेमतों से जन्नती लोग लुत्फ उठाएंगे और हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। वह कभी न जन्नत से निकाले जाएंगे और न वो कभी मरेंगे। अस्सलाम वालेकुम।